میں بالاختصار یا بلا تاخیر یہ کہہ لیجئے کہ دوبارہ سے اس جلسے کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ مولانا محمد فہیم عمری حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور رمضان میں تزکیہ نفس اور اس کے ثمرات اس کے تحت لوگوں سے گفتگو کریں اور مستفید فرمائیں۔ لہٰذا میں مولانا شیخ محمد فہیم عمری صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے لوگ یہاں موجود ہیں، جتنی تعداد میں، جواب اس انداز سے نہیں آیا۔ ایک بار اور میں کرتا ہوں، شاید کچھ بلند آواز سے اور زیادہ جواب آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب مجھے لگا کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، کچھ سنانا چاہیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى۔ ہر قسم کی تعریفات۔ یہ پیچھے والی جو دیوار کے پیچھے میں جس کی بھی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں ان کو ہٹوا دیجیے، کیونکہ وہاں میت ہوگی تو ٹینٹ وغیرہ لگا ہے۔ بھائی امام صاحب بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ اس مسجد کے قبلہ رخ دیوار سے لگی ہوئی اگر کسی کی گاڑیاں کھڑی ہیں تو ان کو سائڈ میں کر دیں، کہ کیونکہ یہاں ٹینٹ لگ رہا ہے، میت ہو گئی ہے۔ جس کسی کی بھی یہ دیوار کے پیچھے گاڑی ہے وہ سائڈ میں کر دیں۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اور لا تعداد رحمتیں نازل ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کی اتباع کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔
حاضرین، یہاں پر مجھے ماہ رمضان اور تزکیہ نفس اور اس کے کیا نتائج رمضان میں اور رمضان کے بعد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ عنوان کچھ ایسا ہے، رمضان المبارک میں تزکیہ نفس اور اس کے ثمرات۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بس ایسا ہی کہ جیسے ہم اور آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اس انداز میں کچھ باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کچھ سوال جواب میں بھی کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ مقصد لعلکم تتقون، کہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ تقوی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ تقوی کیا ہے؟ متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں، یہ متقی کیسے بنتا ہے انسان؟ یعنی پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ۔ جی، خطاب کس سے بھائیو؟ ایمان والوں سے۔ اور ایمان والا کب بنتا ہے انسان؟ یہ ایک بات ہے جو آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں میں۔ ایمان والا کب بنتا ہے؟ ایمانیات کی 6 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایمانیات کی 6 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ہم نے اللہ کو مانا تبھی تو نہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر کیوں ایمان لائے؟ اللہ کو مانا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کے نظام کو، سسٹم کو چلانے والا ہے۔ یہ ہم نے مانا نا، اللہ کی طاقت کو مانا، اللہ کے پاور کو مانا، اللہ کے اختیارات کو مانا۔ جی، اس لیے ہم اللہ پر ایمان لائے۔ رسولوں کو مانا کہ اللہ نے ان کو اپنا پیغام دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ان کے اوپر اپنے احکامات نازل کیے، قرآن نازل کیا، شریعت نازل کیا۔ یہ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، اور دین کو پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں لاگو کر کے انہوں نے بتایا، اور اللہ نے حکم دیا ان پر ایمان لاؤ۔ یہ مان کر کے نبی کو مانا نا ہم نے۔ جی، آخرت کو مانا، سزا ہے، عذاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، حساب و کتاب ہے، اللہ کا دربار ہے، حشر کا میدان ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف پیدا ہوا، ہم ایمان لے آئے اللہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے تمام معاملات ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے کر دیا، ہم ایمان لائے اس پر۔ اللہ کا اختیار ہے، مختار کل ہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ مانا نا اللہ کے پاور کو، ہم نے ایمان لائے نا۔ جب یہ ساری باتیں سوچ کر سمجھ کر تم ایمان لے آئے تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب میرے آرڈر کو ماننے میں تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، اب تم میرا آرڈر بھی مانو گے۔ جب مجھے مان لیا ہے تو اب تم میرا آرڈر بھی مانو گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، آپ پہلے دعوت ایمان کی، پہلے دعوت کس کی؟ تم مومن تو ہو جاؤ، تمہارے اندر میرا ڈر تو پیدا ہو جائے، میری حقیقت، میری حقانیت، میری ذات کا تعارف، میری پہچان، میرے اختیارات، میری قدرت،
میرے عذاب، میری سزائیں، میری نعمتیں، اس کا اقرار اور اعتراف تو ہو جائے تمہارے اندر پہلے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ تو مومنوں سے خطاب کیا، مسلمانوں سے نہیں۔ بہت فرق ہے مومن اور مسلمان میں۔ دل میں آیا، اسلام قبول کر لیا، کوئی بات اچھی لگ گئی، اسلام قبول کر لیا، وہی ہوتا ہے نا مسلمان۔ عام طور پر مسلمان ہم بولتے ہیں، کوئی اچھی بات لگ گئی، نماز کا طریقہ اچھا لگ گیا، حج کا طریقہ اچھا لگ گیا، بھائی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن اسلام کی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کی تعلیمات کی حقیقت اس کے اندر آتی ہے، وہ یقین اور اعتماد، وہ توکل، وہ بھروسہ، وہ علم، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، تب جا کر کے انسان مومن بنتا ہے۔ آپ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ دیکھیے یہ آیت پڑھنے کے بعد بڑے نکات ظاہر ہوتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہوتا تو بڑی کچھ نکات بیان کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چند ایک۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ آرڈر دے دیا، اب روزہ تم پر فرض، چونچرا کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں پوچھوں گا بھی نہیں تم سے، میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں، فرض کر دوں چلے گا، فرض کروں کہ نہیں کروں، نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خالق ہے، آرڈر چلے گا۔ اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے، اگر کوئی آدمی کمپنی کا مالک ہے، کسی سوسائٹی کا ذمہ دار ہے، ایک نقطہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کو اختیار دیا گیا، کمیٹی نے چنا، عوام نے چنا، اس کو اختیار دیا گیا، صدر بنایا گیا، امیر بنایا گیا، اس کا مالک بنایا گیا، کوئی بھی۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ کمپنی صحیح طریقے سے چلے اور یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ چیزیں ہوں گی کمپنی میں خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، سسٹم صحیح نہیں ہوگا، تو وہ تھپا لگائے، آرڈر کرے کہ دیکھو بھائی یہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا، ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا فرض تمہارے اوپر، ہم مشورہ نہیں کریں گے تم سے۔ دوسری بات یہ کہ اب تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، ہم نے کر دیا، اور تمہیں ماننا پڑے گا، تم ہمارے اوپر ایمان لائے ہو، ہمارے پاور کو تم نے سمجھا ہے، ہماری ذات کا تعارف تمہارے سامنے ہوا ہے، اب تمہیں حکمتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اس میں کیا حکمتیں ہیں تب مانیں گے، اس سے کیا ہوگا تب مانیں گے، نہیں، یہ ہمارا آرڈر ہے، ماننا پڑے گا تم کو، حکمتیں نہیں پوچھو گے، اب تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، تمہیں عمل کرنا ہے، روزہ فرض ہے، تمہیں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ تیسری بات، لعلکم تتقون، کیا چاہتا ہے اللہ؟ یہ روزے مومنوں کے اوپر فرض کر کے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تم بھوک پیاس برداشت کرو، تم جنسی خواہشات سے رکو، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا اور تم برائی سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ لعلکم تتقون، اس لیے ہم نے یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اب دیکھیے تھوڑی باتیں سب۔ روزہ کیا معنی ہے؟ روزے کا معنی، صوم کا کیا معنی ہے؟ صوم کا معنی ہے روزہ۔ شریعت میں کہتے ہیں کسی کام سے، کسی چیز سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، بچا لینا، اس کو صوم کہتے ہیں۔ معنی یہ کہ صبح صادق سے لے کر کے یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، وہاں سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک، اور غروب ہونے کا معنی سورج ہماری نظروں سے، تحقیق کے اعتبار سے، کوشش کے اعتبار سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے تم افطار کر لو۔ یہ وقت سحری کا ختم ہونا اور غروب آفتاب، سورج کا غروب ہونا، یہاں تک
وہاں سے یہاں تک تمہیں بچنا ہے، رکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کن چیزوں سے روکنا ہے؟ کھانے سے روکنا ہے، پینے سے روکنا ہے، اور اپنی جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے، بچانا ہے نا؟ یہ روزے کا، صوم کا معنی۔ چلیے، تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ۔ تم ایسے بن جاؤ، تم بیٹھے تو اللہ خوش ہو، تم چلو تو اللہ خوش ہو، تو تم کاروبار کرو تو اللہ خوش ہو، تم لین دین کرو تو اللہ خوش ہو۔ ایسے بن جاؤ، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اچھا بھائی، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اتنا بڑا عمل، غور کیجیے، اتنا بڑا عمل، اور اللہ نے 3 چیزوں سے روکا ہمیں۔ اتنا عظیم عمل، ابھی آپ نے روزے کا ثواب سنا، اس کی اہمیت سنی، اس کی فضیلت سنی، اللہ کو کتنا محبوب، کیا اجر رکھا اللہ نے۔ اتنی عظیم عبادت، اور کتنی چیزوں سے روکا اللہ نے؟ ذرا بولیے تو، کون سی؟ کھانے سے، پینے سے، اور جسمانی ضرورت کو پورا کرنے سے، خواہشات کو پورا کرنے سے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ ایسا کیوں؟ لسٹ آ جانی چاہیے تھی، ہمارے خیال کے اعتبار سے، ہمارے تصور کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک بڑی لسٹ ہوتی کہ اس روزے کی وجہ سے تم یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ جتنی بڑی عبادت، جتنی اہم عبادت، شرائط، اصول و ضوابط اور پابندیاں بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے مطالبہ کتنی چیزوں کا کرا؟ 3 چیزوں کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ سوچے ہوں گے، غور کیے ہوں گے، آخر یہ 3 چیزوں کا مطالبہ کیوں؟ اس لیے بھائیوں، کیوں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے کیا اس کا؟ صرف یہ 3 چیزوں کا مطالبہ کیوں؟ کوئی جواب دیں گے بھائی؟ نہیں، میں دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ انسان کی چاہت جو ہوتی ہے، انسان کی نفس کی رغبت جو ہوتی ہے، وہ زیادہ کھانے کی ہوتی ہے، زیادہ پینے کی ہوتی ہے، اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزوں کی طرف انسان کا نفس دوڑتا ہے، راغب ہوتا ہے، لگبگتا ہے۔ اور یہ صرف 3 چیزیں نہیں ہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جیسے اللہ نے جسمانی عبادت کو بیان کرنے کے لیے نماز کو کہہ دیا، اور مالی عبادات کو انجام دینے کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کر دیا۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے متقی ہونے کی یہ 2 بڑی صفتیں بتائیں۔ تو صرف نماز ہی نہیں، نماز سے متعلق جسمانی عبادات، اور مال ہی نہیں، مال سے متعلق تمام عبادات، بڑی ایک الگ چیز ہے، وہ اس طرف نہیں جائیں گے۔ بہرحال، تو یہ صرف 3 چیزیں نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ انسان کی چاہت جو ہوتی ہے نا، نفس کی، تزکیہ نفس، ہم روزے کے ذریعے اپنا تزکیہ کیسے کرتے ہیں، کیسا کرنا چاہیے، یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ روزے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے کیا اور کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہے ہمیں، یہ جاننا ہے۔ اور یہ جان لیے تو انشاءاللہ ہم رمضان سے، روزوں سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی تربیت حاصل کر سکتے ہیں، جی، اپنے آپ کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ تو
صرف کھانا نہیں، کیونکہ انسان کی رغبت کھانے کی طرف زیادہ ہوتی ہے، میں زیادہ کھاؤں. اور کھانے کے لیے کیا کرتا ہے انسان بھائیوں؟ انسان کھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ حرام روزی کماتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے. کتنی چیزیں کھانے سے متعلق، کتنے امور شامل ہیں. تو اللہ نے فرمایا کھانے سے بچ جاؤ. جب تم کھانے سے بچو گے، 1 مہینہ تم کھانے سے اپنے آپ کو دور رکھو گے، محدود کھاؤ گے پیو گے، تم چوری سے بھی بچ جاؤ گے انشاءاللہ، تم ڈکیتی سے بھی بچ جاؤ گے انشاءاللہ، تم جھوٹ بولنے سے بھی بچ جاؤ گے انشاءاللہ. کہ 1 مہینے میں جو ٹریننگ کری تم نے کم کھا کر کے اپنی ضرورتوں کو سمیٹا، اس کا اثر تمہیں سال کے 11 مہینے میں بھی ہوگا. اور 11 مہینے تک تم انشاءاللہ جھوٹ بولنے سے بھی بچو گے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے سے بچو گے، جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرنے سے بچو گے، ناپ تول کرنے سے بچو گے، دھوکہ دینے سے بچو گے، جھوٹ بولنے سے بچو گے، خیانت کرنے سے بچو گے. اللہ اکبر. اس کا اثر سال کے 11 مہینے میں ہوگا تمہارے. یہ ہے تربیت، یہ ہے روزے کے ثمرات، یہ ہے روزے کے فوائد. کھانے سے بچ جاؤ، پینے سے بچ جاؤ. تم شراب کے عادی تھے، تم نشہ کرتے تھے، حقہ پیتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، بڑی پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، مختلف چیزیں، پینے کی عادت مختلف ہے. پینے سے بھی بچ جاؤ. اور وہ پینے کے لیے تم کیا کرتے تھے؟ چوریاں کرتے تھے، ہاں، لوٹ مار کرتے تھے. پینے کی عادت، انسان جوس پی رہا ہے مہنگا ہے، شربت پی رہا ہے مہنگا ہے، خرید کر پینا ہے، پیسہ بھی لگے گا اس میں. تو پینے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو اعمال کرتا ہے، رک جاؤ، اپنی ضرورت کو سمیٹ لو یہاں پر. اور سال کے 11 مہینے میں اس کا اثر تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تیسری چیز، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی نظروں کو اٹھاتا ہے. مرد اپنی نظروں کو اٹھاتا ہے، غیر محرموں کو دیکھتا ہے، عشق و محبت کا معاملہ ہوتا ہے. خواتین بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، غیر محرموں کو دیکھتی ہیں، غیر محرموں سے ملتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، عشق و محبت کا بازار گرم ہوتا ہے، اور اس کے لیے گفٹ، تحفے، تحائف، ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور اس کا اثر، آخری نتیجہ کیا؟ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ لاسٹ میں یہ کہ یہ ساری چیزوں کے ذریعے، عشق و محبت کے ذریعے، فون میں بات کے ذریعے، تنہائی میں ملاقات کے ذریعے، جی، بے پردی بے حیائی کے ذریعے، مرد و زن کے اختلاط کے ذریعے، آخری مقصد کیا؟ اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنا، تسکین حاصل کرنا. اللہ نے فرمایا نہیں، خبردار، رک جاؤ. جنسی تعلقات، اس سے رک جاؤ. اس کے ضمن میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی، جب تم اپنے نفس کو 1 مہینے ان چیزوں پر کنٹرول کرو گے، تربیت کرو گے، اس کے ضمن میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. تم نے 1 مہینے ٹریننگ لی ہے، 1 مہینے اپنے آپ کو تربیت میں ڈالا ہے، اپنے آپ کو نکھارا ہے آپ نے، سنوارا ہے آپ نے. سال کے 11 مہینے میں اس کا اثر تمہاری زندگی میں یوں آئے گا. انسان کی چاہت ہے زیادہ کھانا، زیادہ پینا، خواہشات کو پورا کرنا، زیادہ آرام کرنا، زیادہ سونا، عیش میں رہنا، عیش پرستی، مشکل اور مشقت میں نہ پڑنا، ایسے کام نہ کرنا. یہ انسان کی چاہت ہے. اللہ نے روزے کے ذریعے انسان کے نفس کی تربیت کا اتنا زبردست نظام بنایا کہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ نظام بنایا اللہ نے ہماری نفس کی تربیت کا. 1 مہینہ روزہ رکھ کر کے ہم اپنے نفس کی تربیت کریں.
اس کو نکھاریں، اس کو سنواریں، یہ ہے روزے کا مقصد۔ جی بھائیوں، نفس کو سدھارنا بڑا مشکل ہے، یہ سب جانتے ہیں، نفس کو سدھارنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے اور ان کے ضمن میں آنے والی چیزوں سے، تو انشاءاللہ اس کے لیے اپنی نفس کو سدھارنا، اس کی تربیت کرنا، اپنا تزکیہ نفس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے روکنا، بچانا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، روکا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان باتوں پر ان کو اپنانا، ان پر عمل کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے اور یہی تقویٰ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تزکیہ نفس تقوی کا دوسرا نام ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہی تزکیہ نفس کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اگر روزے کے اصول و ضوابط پر عمل نہ کیا جائے، لوازمات کو نہ اپنایا جائے، تو نہ ہمارا تزکیہ نفس ہوگا، ہمارا نفس اندر سے باہر سے صاف بھی نہیں ہوگا، اور جب صاف نہیں ہوگا، برائیاں ہوں گی، تو ہم متقی نہیں بن سکتے، ہم متقی نہیں بن سکتے۔ معنی یہ ہوا کہ تزکیہ نفس اور تقویٰ قریب قریب کی چیزیں ہیں، مترادف معنی ہے۔ جی اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے، نقطے کی بات ہے، اگر ہم نے اپنا روزے کے ذریعے روزہ رکھ کر اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، اپنے اندر کی برائیوں کو، دل کی برائیوں کو، زبان کی برائیوں کو، جسم کی برائیوں کو ختم نہ کیا، ان پر کنٹرول نہ کیا، روزہ رکھنے کے بعد بھی وہی چیزیں ہیں، تو یاد رکھیے روزے کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ایک نقطے کی بات اور یاد رکھ لیں، ہمارا نفس بڑا ضدی ہے، ہمارا نفس کیا ہے؟ بڑا ضدی ہے۔ اس نفس کی ڈیمانڈ جتنی پوری کی جائیں گی، یہ نفس اتنا ہی بگڑتا جائے گا۔ یہ نکات بتا رہا ہوں میں، ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بتانے کام آئیں گے۔ ہمارا نفس بڑا ضدی ہے، بڑا ضدی ہے، اور اس نفس کی جتنی ڈیمانڈ پوری کریں گے، یہ نفس اتنا ہی بگڑتا جائے گا اور اس کی ڈیمانڈیں اتنی زیادہ پوری ہوتے جائیں گی، آتے جائیں گی۔ اس لیے یہ ضدی نفس کو ہمیں روکنا ہے، اس کی ڈیمانڈ کو ہمیں پورا نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، نفس یہ سمجھ لیں کہ نفس اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ بچہ ضد کرے، ہم نے اس کی ضد کو پورا کر دیا، کوئی ڈیمانڈ کرے ہم سے، ہم نے پورا کر دیا، کل دوسری ڈیمانڈ کرے گا تو پھر ہم پوری نہیں کریں گے تو ضد کرے گا، پھر ہم اس کی دوسری ڈیمانڈ کو پورا کر دیں گے، اس کے بعد تیسری ڈیمانڈ کرے گا، ہم پوری نہیں کریں گے تو پھر ضد کرے گا، پھر ہم اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیں گے، تو بچہ بگڑتا چلا جائے گا اور اس کی ڈیمانڈیں تھمیں گی نہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، اس کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی اور اس کی ضد بھی بڑھتی چلے جائے گی۔ اب آپ اس کی ضد کو روکنا چاہیں گے، نہیں رکے گی، کنٹرول کرنا چاہیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ بڑھاتے گئے، ڈیمانڈیں پوری کرتے گئے۔ ایسے ہی ہمارا نفس ہے، اگر اس نفس کی ڈیمانڈ کو ہم پوری کرتے گئے، اس کی ضد کو پورا کرتے گئے، تو یہ نفس کی ڈیمانڈ رکیں گی نہیں اور یہ نفس ہمارا ضدی ہوتا چلا جائے گا۔ چوتھی اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، نفس کو سدھارنے کے لیے، نفس کو ہم جب سدھارنا شروع کریں گے، اس کی ڈیمانڈ ہم پوری نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ نفس کو تکلیف ہوگی،
مشقت ہوگی، شاخ گزرے گا ہمارے اندر، ہم تل ملائیں گے. جیسے بچہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرو تو لوٹتا بھی ہے، روتا بھی ہے، توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو ہمارا نفس بھی تل ملاتا ہے، ہمیں غصہ بھی آئے گا، جذبات میں بھی آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کی مثال میں یوں دوں، یہاں صبر کرنا پڑے گا، یہاں ہمیں صبر کرنا پڑے گا کہ نہیں میں تیری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کروں گا، میں تیری ضد کو پورا نہیں کروں گا، میں یہاں رکوں گا اور رک ہی جاؤں گا، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. یہ تزکیہ نفس ہے. اس طریقے سے ہمیں ہماری برائیاں ختم ہوں گی، ہمارے جذبات، ہماری ڈیمانڈیں، ہماری ضدیں، نفس کی خواہشات یہ رکیں گی، تھمیں گی، مٹیں گی، ختم ہوں گی. جب اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے ہم، کیونکہ نفس چاہتا ہے زیادہ کھاؤ، نفس چاہتا ہے زیادہ پیو، نفس چاہتا ہے خواہشات کو پوری کرو. جب ہم رکیں گے، اس کو روکیں گے، یہ نفس تل ملائے گا، غصہ آئے گا، جذبات آئیں گے. کیسے؟ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے آپ. ایک شیرخوار دودھ پیتا بچہ ہے، میں یہ نکات بتا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک شیرخوار دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پلانے کی جو مدت تھی ختم ہو گئی. بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے بھائی؟ 2 سال. کتنے؟ 2 سال. اس سے زیادہ نہیں پلانا نا، ہے نا؟ اچھا، 2 سال مدت پوری ہو گئی. ماں بچے کو آج دودھ چھڑانا چاہتی ہے، رات میں نہیں پلائیں گے، اس کے بعد دن نکلے گا تب بھی نہیں پلائیں گے، پھر رات ہوگی نہیں پلائیں گے، دن بھر نہیں پلائیں گے. بچہ رو رہا ہے، بچہ چیخ رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، اوپر کی چیز کھاتا نہیں ہے، اوپر کا دودھ پیتا نہیں ہے، ماں کا ہی دودھ چاہیے اسے، ماں کا ہی دودھ چاہیے اسے. اب بتاؤ آج تاریخ کیا ہے بھائی؟ 23 فروری کو ایک ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑانا چاہتی ہے، لیکن عہد تو کیا، لیکن رات ہوتے ہوتے بچہ رونے لگا، چیخنے لگا، بلکنے لگا، تڑپنے لگا، اور روتے روتے بچے کو بخار بھی آ گیا، طبیعت خراب ہونے لگی، بیمار ہونے لگا. ماں کو رحم آ گیا کہ میرا معصوم سا بچہ، میری بچی روتے روتے تھک گئی، بخار آ گیا، بے ہوش ہو گیا بچہ میرا، چلو آج پلا دیتی ہوں، کل سے کنٹرول کر لوں گی. پھر دوسرا دن ہوا، پھر ماں نے کنٹرول کرنا چاہا، تو پھر کچھ گھنٹوں کے بعد بچہ بل بلانے لگا، رونے لگا، چیخنے لگا، تڑپنے لگا، زمین میں لوٹنے لگا، اور روتے روتے بخار آ گیا، بے ہوش بھی ہو گیا. پھر ماں نے چاہا کہ چلو بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، اب پلا دیتی ہوں، اور شام ہوگی تو نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، جوان ہو جائے گا بچی، جوان ہو جائے گی، بچہ جوان ہو جائے گا، ماں کا دودھ، بولو جی، بولو نا زور سے، نہیں چھوڑے گا. وہ بچی جوان ہو جائے گی، ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گی. وہ بچہ جوان ہو جائے گا، ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ ماں نے کنٹرول نہیں کیا. عمر بڑھتی گئی، دودھ پیتا گیا، ماں پلاتی گئی. یہ نفس پر اگر کنٹرول نہ کیا گیا میرے بھائی، تڑپنے دو. شراب کے عادی تھے، بے ہوش ہو جاؤ، کوئی دقت کی بات نہیں. کھانا تمہیں اچھا لگتا ہے، روزہ رکھو، بھوک میں بے ہوش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں. نفس کو کنٹرول کرو. آج تم نے کھانے سے روک لیا، آج تم نے پینے سے روک لیا، آج نفسانی خواہشات سے روک لیا، تم نیک بن جاؤ گے. تمہارا نفس تمہارے قابو میں آ جائے گا، تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں ہو جائے گا. اب اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھے گا. آہستہ آہستہ، مشقت کے بعد، تکلیف کے بعد، تمہارے نفس کے اندر، تمہارے مزاج کے اندر، تمہاری طبیعت کے اندر، تمہارے جذبات کے اندر، تمہاری امنگوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی، وہ جوہر پیدا ہوں گے، وہ قابلیت پیدا ہوگی کہ اس کے بعد تمہارا نفس انسان کو، اس کا نفس برائی کی طرف آمادہ، بولو جی، نہیں کر سکتا. ماں کنٹرول کر لے 3 دن، 4 دن، 5 دن، تو اس کے بعد بچہ دودھ نہیں مانگے گا. جو پلاؤ گے وہی پیے گا، جو کھلاؤ گے وہی کھاتا جائے گا.
چھوٹ گیا دودھ بچے کا، ادھر نفس کنٹرول ہو گیا۔ تو جس طریقے سے ایک بچہ معصوم ضدی ہوتا ہے نا، شیرخوار بچہ، ویسے ہی ہمارا نفس بھی ضدی ہے، لیکن اس ضدی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا، خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا۔ بھائیو، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نظریں بھی غیروں کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ متقی بن جاؤ گے، تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ پورا سال روزہ رکھو، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ ہم نے روزے کے لوازمات کو، مطالبات کو ہی پورا نہیں کیا۔ جی کہاں سے ہم متقی بن جائیں گے؟ روزے کے مقصد کو ہی ہم نے پورا نہیں کیا۔ روزے کا مقصد روزے رکھنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ دن بھر بھوک پیاس اور خواہشات کو چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں، لیکن بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کنٹرول ہی نہیں کیا اپنے نفس پر، بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جن سے روکا گیا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ کیسے متقی بن جاؤ گے؟ نہیں بن سکتے۔ ایک تقوی کے تعلق سے ایک واقعہ یاد آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو نے بتایا آپ کو، اقرأ الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے ماہر، تجوید کے ماہر، بڑی پیاری آواز، بڑا زبردست حافظہ، بڑا قرآن پڑھنے کا سلیقہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابی ادھر تو آؤ بھائی، ذرا مجھے بتاؤ، یہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، کیا مطلب ہے یہ؟ دیکھیے، رات میں ایک جگہ ہم گئے، ایک گھرانے میں اصلاح کی بات ہو رہی تھی، کافی سوال و جواب قرآن حدیث سے کافی دیر تک، رات کے 12 بج گئے، 12:30 بج گئے، ہم سمجھاتے رہے، بتاتے رہے جی، لیکن ایک ہی بات آئی، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے پیر صاحب، ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث، اور رد میں کیا آ رہا ہے ہمارے سامنے؟ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے پیر صاحب۔ اب یہاں دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تقوی کی ڈیفینیشن نہیں معلوم، کہہ رہے قرآن میں بار بار آ رہا ہے، بھائی ذرا مجھے سمجھاؤ اس کی ڈیفینیشن، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ امیر المومنین عمر فاروق ہیں، اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، کتنا ڈفرینس ان میں۔ لیکن دیکھیے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ارے کیا بات کر رہے ہو آپ، عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث نہیں معلوم، انکار کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، شخصیتوں کو نہیں آنا، جہاں دین آ جائے نا، جہاں قرآن و سنت آ جائے نا، کبھی شخصیات کو بیچ میں نہیں آنا، ورنہ ہم نے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، سامنے والی شخصیت جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں اس کو بڑا سمجھا کہ تمہارا جو تم قرآن پیش کر رہے ہو، جو حدیث پیش کر رہے ہو، اس کا ہمارے پاس میں کوئی مقام نہیں، ہمارے نزدیک مقام ہے ہمارے اس عالم دین کا، اس مسجد کے امام کا، فلاں مفتی کا، فلاں قاضی کا، فلاں عالم کا۔ اللہ اکبر۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر بتاؤ بھائی، تم جھاڑیوں والے ایسے راستے میں جس کے دونوں سائڈ میں دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، جھاڑیاں معلوم نا بھائی، آپ راستے سے گزرے ہوں گے، بیری کے چھوٹے چھوٹے پیڑ ہوتے ہیں، بمبول کے پیڑ ہوتے ہیں، اور بھی الٹا کانٹا، وہ مختلف کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، دونوں سائڈوں میں جھاڑیاں ہوں کانٹے والی، راستہ بڑا تنگ ہو، تو امیر المومنین آپ اس راستے میں کیسا گزرتے ہیں؟ تو کہا کہ بھائی میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں پورے طریقے سے، اپنے آپ کو سکڑا لیتا ہوں، اور اس طریقے سے گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے دامن کو نہ چھولے، چپک نہ جائے،
نوچ نہ لے، بڑے ہوشیاری کے ساتھ بڑا دھیان دے کر کے بچتے بچاتے اس جھاڑی سے گزرتا ہوں۔ تو کہ امیر المومنین تقوی یہی ہے، یہ دنیا خاردار جھاڑی ہے، یہ نفسانی خواہشات بھی ہیں، یہ حرام خوری بھی ہے، حرام کاری بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، لوٹ مار بھی ہے، بدکاری بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، اور یانیت بھی ہے، ساری دنیا فتنوں کا جڑ مرکز۔ یہ خطرات سے، جیسے آپ کانٹوں کے خطرات سے اپنے آپ کو بچایا، جسم میں نچ نہ جائے، نشان نہ جائے، خراش نہ جائے، کپڑا نچ نہ جائے، اس کا تاگا نچ نہ جائے، میرا کپڑا پھٹ نہ جائے، آپ کے اخلاق دار نہ ہو جائیں، آپ کا ایمان بگڑ نہ جائے، آپ کا دین کمزور نہ پڑ جائے، آپ کی عبادات میں فرق نہ آ جائے، آپ کے عقیدے میں فرق نہ آ جائے، یہ دنیا سے ایسے اپنے آپ کو، دنیا کے خطرات سے اپنے آپ کو بچا کر کے گزر جائیے۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی تزکیہ نفس ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے بھائی، کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کیجیے۔ چلیے وقت زیادہ ہو گیا کیا سر صاحب؟ کتنا وقت ہے بھائی؟ 7 منٹ۔ اچھا چلیے، علماء نے اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے چند امور بتائے ہیں، چند امور بتائے ہیں۔ سب سے پہلی چیز قلت کلام، کم سے کم بات کرو، کم سے کم بات کرو۔ زیادہ باتیں کرو گے غیبت کرو گے، زیادہ باتیں کرو گے چغلیاں کرو گے، زیادہ باتیں کرو گے بہتان تراشی کرو گے، الزامات لگاؤ گے، برے القاب سے پکارو گے، مذاق اڑاؤ گے، بہت ساری۔ جب تم بات زیادہ کرو گے تمہارا نفس بگڑتا چلا جائے گا۔ نفس کو سدھارنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، بات چیت کم سے کم کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم زیادہ بولنے والے ہیں، چرب زبان ہیں، بہت فراٹے سے بولتے ہیں، تم ایک بات بولتے ہو ہم 10 بات بول دیتے ہیں، تمہیں خاموش کر دیتے ہیں، ہم بولنے ہی نہیں دیتے، اپنے آگے کسی کی چلنے ہی نہیں دیتے۔ ہوشیار سمجھتے ہیں۔ لقمان حکیم کہتے ہیں، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی پیاری بات کہی، بشیار کم گفتن و بشیار سنیدن کارے خرد مندہ است۔ کم بولنا اور زیادہ سننا یہ عقل مندوں کی علامت ہے۔ زیادہ بولنا عقل مندوں کی علامت نہیں۔ آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوگے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، آپ عقل مند بے وقوف ہو۔ زیادہ بولنے والا کون؟ بے وقوف۔ کم بولو اور زیادہ سنو۔ تو کم بولنے سے ہمارا نفس قابو میں آئے گا، کنٹرول میں آئے گا، برائیاں اس سے بچیں گے ہم، برائیاں ختم ہوں گی۔ نمبر 2، تفصیل کی بات وقت نہیں ہے میں اس میں تفصیل میں جاتا۔ نمبر 2، قلت طعام، کم کھاؤ۔ جب کم کھاؤ گے تمہاری ضرورتیں سمٹتے چلے جائیں گی، تمہاری ضرورتیں سمٹتے چلے جائیں گی۔ حلال روزی کھاؤ گے، حلال روزی کماؤ گے، کم پر اکتفا کرو گے، کفایت شیاری کرو گے، خود بھی حلال کھاؤ گے، بیوی بچوں کو بھی حلال کھاؤ گے، کھلاؤ گے، تمہاری ضرورتیں سمٹ گئیں۔ قلت طعام، کم کھانا سیکھو۔ اور روزے میں وہی مقصد ہے، چھوڑو کھانا، کم بولو، چپ چاپ رہو، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، روزہ تمہارا خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نفس ایسے ہم اپنی تربیت کریں، اپنے نفس کی تربیت کریں۔ نمبر 3، قلت منام، کم سو۔ کیوں بھائی، کیا دقت ہے بھائی؟ سائنس کہتی ہے زیادہ سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بچوں کو زیادہ نہ سلایا کریں، خود بھی زیادہ نہ سویا کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کم سوئیں۔ کیوں؟ جو زیادہ سوتے ہیں نا، سنیے کیوں، جو زیادہ سوتے ہیں ان کی خواہشاتیں بھڑکتی ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں، سوتے سوتے خواب ہی دیکھ رہے ہیں، غلط کچھ بھی غلط دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی پہنچ گئے سوتے سوتے میں، کچھ بھی کر رہے ہیں سوتے سوتے میں، کچھ بھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ زیادہ سونے سے خواہشات انسان کی بھڑکتی ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں۔ قلت منام، کم سے کم سو گے تمہاری خواہشات ابھریں گی نہیں، تمہاری خواہشات کم ہوں گی، کنٹرول میں ہوں گی۔ قلت اختلاط مع الانام،
لوگوں کے ساتھ میں کم بیٹھو، کم میل جول رکھو۔ ہاں رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا، محمدی مسجد میں پروگرام تھا، مولانا فہیم صاحب نے کہا تھا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دو۔ بھیا میں تو گھر میں رہتا ہوں، میں کسی کے یہاں نہیں جاتا، کوئی بیمار ہو کوئی ضرورت مند ہو مجھے کیا لین دینا، میں اپنی سیکوں بھائی، مجھے اپنی دیکھنا ہے۔ مولانا صاحب نے تو ایسے ہی کہا ہے۔ نہیں بھائیو، حقوق ادا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، رشتہ داری جوڑنا ہے، تعلقات قائم کرنا ہے۔ یہ ہوٹلوں میں چوراہے میں بے مقصد گھر سے نکلے، ہاں بھائی کہاں ہیں، چل آ جا گاڑی لے کے آ جا بھائی، فلاں جگہ چلنا ہے، ہاں بھائی کہاں ہے، یہاں بیٹھا ہوں چائے پینا ہے بھائی، ہاں کہاں بھائی پانی کی دکان میں آ جا بھائی۔ کیا ہے بھائی یہ؟ اب بیٹھ کر کے اس کی بھی غیبت، اس کی بھی غیبت، اس کے خلاف بھی پروگرام، اس کے خلاف بھی مشورے، یہ سب بنتے ہیں۔ نہیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، نیک بننا چاہتے ہو، جنتی بننا چاہتے ہو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، بے مقصد گھروں سے مت نکلو، بے مقصد لوگوں سے مت ملو، ان کے ساتھ مت بیٹھو چوراہوں پر، نکڑوں پر، ادھر ادھر روڈوں پر، گلیوں پر، پٹیے لگا لگا کر، کرسیاں لگا لگا کر گھر کے سامنے 4-6 کو جمع کر لیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ بد اخلاقی ہے، یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں، شریف لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ یہ تو قلت اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ میں جو ہے کم گھلو ملو، کم بیٹھو اٹھو، بس ضرورت کے طور پر، باقی اپنا کام دیکھو بھائی۔ جو لوگوں نے دوستیوں کے چکر چلائے، آج وہ کاروبار سے بھی محروم ہیں، اور آج نوکریوں سے بھی محروم ہیں۔ پڑھائی سے تو گئے پہلے ہی پڑھائی سے اپنے ہاتھ کھو گئے، اب نوکری بھی نہیں، جاب بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، گھوم رہے ہیں، باپ کی کمائی اڑا رہے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، مشاہدہ ہے نا آپ لوگوں کا۔ چلیے کچھ چند ایک باتیں یہ کہ جن چیزوں سے، جن امور سے ہمارا نفس کنٹرول ہوتا ہے، ہمارے نفس کی تربیت ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو نیک بناتے ہیں، انہی چیزوں سے بعد میں بھی یہی چیزیں باقی رہتی ہیں، یہ تربیت باقی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھا ہم نے، روزے سے ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا، ذریعہ کیا بنا؟ روزہ۔ اب رمضان میں تو کر لیا ہم نے کنٹرول، اب سال کے 11 مہینوں میں بھی وقتاً فوقتاً پیر کا روزہ رکھ لیں، جمعرات کا روزہ رکھ لیں، روح وہی آئے گی، مقاصد وہی پورے ہوں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ نے سال بھر میں نفلی روزوں کا ایک سلسلہ قائم رکھا ہمارے لیے، تاکہ تمہاری تربیت باقی رہے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ دوبارہ پھر آ جائے اور تم نیک کے نیکی بنے رہو۔ نماز کے ذریعے باجماعت ہم نے رمضان میں نماز پڑھی، اب بھائی سال کے 12-11 مہینوں میں بھی باجماعت نماز کا اہتمام کریں، عبادت فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کی سے جڑے رہیں، تاکہ وہی چیز ہماری باقی رہے، وہ تربیت باقی رہے، وہ ٹریننگ باقی رہے، وہ اثر باقی رہے، وہ ثمرات باقی رہیں۔ ہم نے صدقات و خیرات کیا رمضان میں، اپنے دل کو نرم کیا، ہمدردی کا مظاہرہ کیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کی، صدقات الفطر دیا، زکوٰۃ نکالی۔ اب رمضان کے بعد نفلی صدقات کرتے رہیں تاکہ وہ روح باقی رہے، وہ اثر ہماری زندگی میں 11 مہینے بھی باقی رہے، ہے نا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں بہت سی ہیں، بہرحال تو بھائیوں رمضان مبارک کا مہینہ، روزے کا مقصد کیا کہ ہم پرہیزگاری اختیار کریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، برائیوں سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں اپنے آپ کو جوڑیں، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اور رمضان کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے نفلی روزے، باجماعت نماز اور نفلی نمازیں، اور صدقات و خیرات وغیرہ، ہمدردی، صلہ رحمی، صبر، یہ سب کرتے رہیں تاکہ ہماری روح کے اندر وہی تاثیر باقی رہے، وہ اثرات باقی رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین غور و فکر کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے فوری بعد صدر اجلاس فضیلت الشیخ مولانا محمد اسحاق فیضی حفظہ اللہ کو
میں مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور یہاں آئے ہوئے مہمانوں کو مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ مولانا محمد اسحاق فیضی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وسائر الانبیاء ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ معزز علماء کرام بحیثیت اساتذہ، میرے ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، بالخصوص مسجد محمدی کے ذمہ داروں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے اندر دینی جذبات برقرار ہیں، قومی فلاح کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کرنے کے جذبات ہیں۔ دشمنوں نے ہماری تہذیب کو ختم کرنے کے لیے جو مہم جاری رکھی ہے، اس سے لڑنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ امت مسلمہ ہمیشہ ایسے پہل کرتے رہے گی اور امت کے اندر بیداری برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی۔ خوشی کی بات ہے اس محفل کے ذریعے سے ہم اسلامی شعائر کو، اسلامی پہچان کو، اسلامی تہذیب کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے ہمارے 3 علماء کرام نے انتہائی اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ بڑی خوشی ہوئی سن کر ان کے جذبات، ان کی معلومات، کس قدر ہمارے علماء کے اندر جذبے ہیں عوام کے تعلق سے۔ مختلف پہلوؤں پر نشاندہی کی گئی اور ہمیں بتلایا گیا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، ہم سے تقاضے کیا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی عبادتوں کی ذمہ داریاں کیوں ڈالی ہیں، کہ پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سے اللہ صرف ہمارا ہی فائدہ چاہتا ہے اور ہماری اصلاح چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے دوچار کرے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ایمان والے بندے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ ایک معیاری انسان ہو، معیاری سوسائٹی اور معاشرہ ہو، اللہ یہ چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ میں ہمیشہ اپنے ان بھائیوں سے سیکھتے سیکھتے یہاں تک کہ پہنچا ہوں، اور اس اعتبار سے میں ان کو اپنا استاد اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو نکات پیش کرتے ہیں، یہ نکات انتہائی قیمتی اور اہم ہوتے ہیں۔ سب سے آخر میں ہمارے قابل احترام شیخ، میرے علاقے سے تعلق رکھنے والے میرے قریبی احباب میں سے ہیں، علمی اعتبار سے عالم ہیں، حساس ہیں، غیور بھی ہیں۔ ابھی انہوں نے جو تقویٰ کے تعلق سے ہمارے سامنے ایک عام
عام لہجے میں بات کی ہے، عام انداز میں جو بات کی ہے اس میں کوئی عالمانہ وقار نہیں تھا، گہرائیاں نہیں تھیں، ایک بہت سادے سے طریقے سے ہمارے سامنے تقویٰ کے بارے میں جو تفصیل بیان کی کتنی پیاری تھی کہ بہت کم پڑھا لکھا آدمی، معمولی سا علم رکھنے والا آدمی، بلکہ ایک ایسا آدمی جو کچھ بھی نہیں جانتا لیکن اس کے اندر سوجھ بوجھ تھوڑی سی بھی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ طریقے اچھے لگتے ہیں، عوام جلد سمجھ جاتے ہیں اور عوام کے ذہنوں میں بہت جلدی ایسی باتیں اتر جاتی ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی پروگرام کو دیکھ کر، پہل کو دیکھ کر، یا اس روایات کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو دعوت دینا، علماء کی بھی قدر و منزلت عوام کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کے نزدیک کیا ہے وہ بھی سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیتا رہے، ہمارے علماء کو خدمت کا موقع ملتا رہے، اور ہمارے قوم کے جو زندہ دل افراد ہیں وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں، اور عوام الناس کو مذہب اسلام کی تہذیب سے، دین قیم کی تہذیب سے جوڑے رکھیں، اس کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحج کی 37 نمبر کی آیت میں جو بات کہی ہے وہ انتہائی اہم بات کہی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ قربانیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قربانی تم سے مانگنا، جانور کو ذبح کرنا، تمہارے پیسوں کا خرچ ہونا، اس کے لیے کوششیں کرنا، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جانور کیسا ہو، کیا ہو، کتنے کا لیا ہے، کتنا گوشت ہے اس میں، کتنا خوبصورت ہے، دراصل ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کے پیچھے جو اہم مقصد ہے وہ کیا ہے؟ بلاکہ ینالہ تقویٰ میں، تقویٰ، جیسے ابھی شیخ نے بتایا تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ یہاں تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو ایمانی جذبات ہیں وہ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، کس مقصد سے تم نے اس قربانی کو پیش کیا ہے۔ قربانی کے پیچھے ایمان کی مضبوطی، اللہ پر توکل، اس کی محبت، اس کے حکم کی اطاعت، اور جو چیز پیش کی جا رہی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ جائز، حلال روزی، اور وہ محنت، وہ لگن، وہ اس کو انتخاب کرنے کا سلیقہ، چننے کا کہ میرا رب کس چیز کو پسند کر سکتا ہے، میری جو چوائس ہے ایسی ہے، میرے رب کی چوائس کیسی، یہ تمام چیزیں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دلی جذبات، ایمانی جذبات کو دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مقصد نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو صرف ٹیسٹ کرنا تھا، دیکھنا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے دوستی کیا ہے، جس پر ایمان لے کر آیا ہے، ایک اہم اور نازک حکم جو ابھی تک دنیا نے دیکھا نہیں تھا، ڈیمانڈ کر کے دیکھا، ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو، کہاں، اس میں کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں ہے۔ محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں اور کوئی دوسری محبت نہیں ہو سکتی، محبت صرف اللہ سے ہو سکتی ہے۔ ابراہیم نے پیش کر دیا، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ جو چیز مجھ سے مانگیں وہ آپ کی ہے، میری نہیں ہے، جو چیز مانگیں دینے میں کبھی سنکوچ نہیں ہوگا، پشو پیش نہیں ہوگا، ثابت کر دیا ابراہیم۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو دیکھنی، یہی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ ایمانی جذبات، ہماری محبتیں
ہم پر توکل، ہمارے احسانات، ہماری عنایات، ہماری دی ہوئی چیزیں جب ہم ان کا سوال تم سے کریں اور جب تم اس کو ہماری جناب میں پیش کرو تو پیش کرتے وقت یہ دل کے اندر میں جو چیز ہے اس کا اظہار ہم چاہتے ہیں۔ تو عبادتوں کے پیچھے میرے بھائیوں اصل چیز ہے تقویٰ، اللہ سے محبت، اس سے پیار، اس کی اطاعت، اس کی خوشنودی، اس کی رضامندی کو حاصل کرنا، اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے کہ وہ چیزیں سامنے نہ آنے پائیں، ان سے بچنا، دور رہنا، ایسا نہ ہو کہ ایک اہم عبادت کو ضائع ہونے میں ٹائم نہ لگنے پائے۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ العنکبوت کی 45 نمبر کی آیت میں 21ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے۔ شروعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ نماز عبادت ہے بدنی عبادت ہے، پورے جسم کو رب کا مطیع اور فرما بردار بنانا تاکہ دل اور دماغ، اعضاء و جوارح اس کی اطاعت اور فرما برداری سے انکار نہ کر پائیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ نماز انسان کے کیریکٹر و کردار کو سنوارتی ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے ہم تمہارے کردار کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے کیریکٹر و کردار میں ایسی کوئی خرابی نہ آنے پائے جس کی وجہ سے نماز متاثر ہو، تمہاری ذات متاثر ہو تو ایمان متاثر ہوگا۔ کیسا مسلمان ہے، کیسی نماز پڑھتا ہے۔ تو ہم اس نماز کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی اور معاشرے کے کردار کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی نقل ہو، اس کو اپنایا جائے، اس کا حوالہ دیا جائے کہ یہ نماز مجھے اس قسم کی جہاں غلط اور گندی ذہنیت سے روکتی ہے، غلط سوسائٹی اور معاشرے سے بھی مجھے روکتی ہے، غلط نظریے اور سوچ سے بھی روکتی ہے، غلط بزنس و بیپار سے بھی روکتی ہے، غلط تعلقات اور ویوہار سے بھی مجھے روکتی ہے، کیونکہ یہ سب فحش ہے۔ اور اس سے نقصان کیا ہوگا؟ میری عبادت جو اللہ کی ہے، جو میں نے کیا ہے، اللہ کی عبادت بھی متاثر ہوگی اور جس ایمان کو میں نے قبول کیا ہے وہ بھی متاثر ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھو۔ تو اس کا کردار سے، کیریکٹر سے گہرا تعلق ہے۔ تو نماز پڑھنے کا مقصد جہاں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، حکم کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہے کہ دیکھیں میرا بندہ میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرا دیا استعمال کر رہا، سب میں نے دیا ہے، اس کے بعد بھی وہ میرے سامنے سر نہیں جھکا سک رہا ہے، کتنا تکبر ہے، گھمنڈ ہے، شیطان کھا رہا ہے میرا، گا رہا ہے شیطان کا۔ تو یہ ذہنیت سے پاک کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جہاں جذبہ پیدا کرتی ہے، وہاں انسان کے اور انسانی معاشرے کے کردار کو بھی سنوارتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر میں دیکھیں امت مسلمہ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ہم وہ تمام کی تمام حضرات، مرد ہوں یا عورت ہوں، عالم ہوں یا حافظ ہوں، کوئی بھی ہوں، بحیثیت مسلمان یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سے میں آ رہا ہوں اور اللہ کے حضور مجھے جانا ہے، تو میرا کردار کیسا ہونا چاہیے، میرا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ اگر اس پہلو پر ہم نے غور کر لیا تو میرا ایسا خیال ہے کہ یہ جو فارمولے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے ذریعے عبادتوں کے طور پر ہمیں دے رہا ہے، ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، بہت زیادہ بڑی اسٹیج لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جس سوسائٹی اور معاشرے اور ماحول میں بھیجے گئے تھے انتہائی گندا ماحول تھا، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو ان کے سامنے رکھنا شروع کیا اور اس کی تفسیر توضیح جب رکھنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے جب وہ فارمولے دینا شروع کیا تو وہ پاک و صاف ہو گیا، کیریکٹر و کردار کے اعتبار سے بھی، مارکیٹنگ کے اعتبار سے بھی، تعلقات کے اعتبار سے بھی، رشتے و ناطے کے اعتبار سے بھی، ہر جگہ اللہ کا ڈر آنے لگا، اللہ کا ادب اور احترام آنے لگا، ہر جگہ عبادتوں کا احترام، کلمے کا احترام آنے لگا، اور جب یہ احترام آنے لگا تو وہ اس کا پیغام دوسروں کو دینے لگے کہ دیکھو نماز پڑھنے سے معاشرے کے اندر اصلاح کیسی ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے کیسی ہوتی ہے، کیا اللہ اس کے روزے کے ذریعے سے، ان کا تعلق دعوت سے بھی ہے، خاموش دعوت، زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانیت کے اندر کیا چیز لانا چاہتا ہے۔ تو یہ فارمولے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے کہ اللہ قربانی میں جو رقم لگائی گئی، جو جانور، اللہ کو اس سے مطلب نہیں، کیونکہ اللہ کو کھانا پینا تو ہے ہی نہیں، کاٹو گے پیٹو گے کھاؤ گے تم، لیکن قربانی پیش کرنے کے پیچھے جو جذبات ہونے چاہیے تمہارے اندر، ہمیں وہ جذبات چاہیے، اور وہ ایمانی اور تقوی اور پرہیزگاری، کیریکٹر و کردار کے بوجھ نہ ہونے پائے۔ ایسے ہی نماز کے تعلق سے اس نے کہا کہ نماز پڑھنے سے فائدہ تمہارا، تمہاری سوسائٹی اور معاشرے کا ہے، فساد نہیں ہوگا، جھگڑے نہیں ہوں گے، غیبت نہیں ہوگی، چغلیاں نہیں ہوں گی، گھروں کے اندر وواد نہیں ہوگا، بھائی بھائیوں میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، کورٹ کچہری نہیں ہوگا، پولیس کو انفارمیشن نہیں دیا جائے گا، پنچایتیں نہیں بیٹھیں گی، میاں بیوی کے بیچ میں طلاق واقع نہیں ہوں گی، باپ بیٹے میں ٹکراؤ نہیں پیدا ہوگا، حرام روزی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اس قسم کے تمام وہ گندے معاملات جو انسانیت کو بدنام کے ساتھ برباد بھی کرتے ہیں ہر اعتبار سے، وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ یہی مقصد روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھنے سے ہم تمہارے کیریکٹر و کردار کو سنوارنا چاہتے ہیں، کیوں؟ روزے کا تعلق بھی کیریکٹر و کردار سے۔ کون جا رہا ہے بھائی؟ سامنے والے کا، آپ نے، ہم نے سفر کیا کئی مرتبہ، تجھے دکھ نہیں رہے بھائیان بیٹھے، رمضان کا مہینہ، ان کا روزہ، بڑی باہ جا کے پیو، تم اٹھو وہاں سے۔ یہ کیا ہے؟ احترام، ایک تو ایمان کا، اسلام کا، کلمے کا احترام، ایک مسلم سوسائٹی کا فرد ہونے کے ناطے سے اس کا احترام، دوسرا اس کی بڑی عبادت کا احترام۔ ہمارے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی روزہ دار دکھتا ہے اور اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے تو ہم اس سے چھپنے لگتے ہیں، شرماتے ہیں، کیوں؟ یہ وہ احترام ہے، اور یہ احترام کرنا یہ بھی کردار کا ایک حصہ ہے۔ تو روزے کا مقصد ہے انسان کے کیریکٹر و کردار کو بالخصوص امت مسلمہ کے سدھارنا، سمجھانا، تاکہ یہ دوسری ساری امتوں کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس تہذیب کو ماننے والی ہے، اس شریعت کو ماننے والی ہے، اس رب کو ماننے والی امت ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو اللہ اپنے رب پر ایمان اور اپنے رب کے احکامات پر ایمان اور جیسا وہ کہتا ہے ویسا کرنے والے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر فائدہ کیا ہوگا؟ آپ، ہماری پہچان تو بنے گی، لیکن دوسروں کو اس کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسلام ہے واقعی، جیسے ابھی شیخ نے کہا، میڈیکل سائنس نے ریسرچ شروع کیا تو کئی لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، کیونکہ مسلمانوں کا، ناگپور کے ڈاکٹروں نے، کیونکہ مسلمانوں کا حفظان صحت کے لیے سب سے بڑا یوگا جو ہے وہ نماز ہے، یہ جم کھانا ہے کہ مسلمان کی صحت سلامت رہتی ہے، پوری باڈی کا ایکسرسائز ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کیا انہوں نے، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے سے جہاں گندی خواہشات ختم ہوتی ہیں، وہ جراثیم ختم ہوتے ہیں، وہاں حفظان صحت کا بھی بڑا فارمولہ ہے کہ باڈی کی اوور ہالنگ ہوتی ہے جو سال بھر تک کے کور کیے رہتی ہے۔ آپ کو کیسا کھانا ہے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، اس کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے۔ روزے کا ایک مقصد حفظان صحت بھی ہے، عبادت کے ساتھ، اور کردار اور کیریکٹر کو خوبصورت بنانا بھی ہے۔ تو یہ پہلو ہے۔
ان پہلوؤں پہ ہمیں غور کرنا ہے میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے بھائیوں کو بتانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ عبادتیں تو ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسے فارمولے ہیں جو ایک اہم بڑا حکیم ہمیں ہر قسم کی بیماری اور غلاظتوں سے بچانے کے لیے اور ہماری جائز رقم کو فالتو میں نہ اڑا پائیں اور ہم اپنے بزنس اور کاروبار یا اپنے گھروں میں لگائیں، اس کی ٹریننگ اور تربیت دے رہا ہے۔ یہ اس سے ہر اعتبار سے امن ہی امن رہے گا۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ باتیں تھی، جیسے بھی شیخ نے کہا کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، انسانیت بیدار۔ تو بھائیو اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، تمہارے کپڑے تم پر کتنے پرفیکٹ ہیں، کتنے قیمتی جوڑے ہیں، تمہاری باڈی کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری باڈی کی نمائش کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتا، خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تم کیسے ہو، موٹے ہو کہ دبلے ہو، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یہ دل کے اندر جھانک کر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دل کے اندر احترام کس کا ہے، محبت کس کی ہے، یہ دل کس کے آگے جھکنے والا ہے، اللہ کے آگے جھکنا سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے، اللہ کی بات کو ماننے کا جذبہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو، تمہارے کردار کو، تمہارے جذبات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے رب کے سامنے میری بات آ گئی اور اس نے انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ کہا نہیں بے شک چلو ابھی چلو، ایسا نہ کرو، بے شک میرے رب نے کہا ایسا ابھی نہ کرو، کیوں؟ ابھی کا بھروسہ ابھی کے بعد نہیں، موقع ملا نہ ملا، بلکہ ینظرو الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے، احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے، یہی مقصد ہے۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، اسے سب مل گیا جیسے اللہ مل گیا، اور ہمیں اللہ کو پانا ہے، دنیا کو نہیں پانا ہے۔ لوگ دنیا کے پیچھے جو دوڑ رہے ہیں یہ تھک ہار کے بالآخر واپس آ جاتے ہیں، اور دور ان کو دنیا ان کو آخری بائے بائے کہہ کے نکل جاتی ہے، پوری زندگی ان کی برباد ہو جاتی ہے، اور پھر مقام تیہ کی طرح جہاں سے دوڑے تھے اپنے آپ کو وہیں پاتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا بے حقیقت چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کے اندر کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت ہوتی جس کے لیے ہم پورے طور پر کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ کافر کو ایک قطرہ پانی نہ دیا ہوتا، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ تو بھائی اور عزیز دوستو، ہمارے علماء کرام کی نصیحتیں ہم پلو باندھ کے رکھیں، بہت اچھی باتیں کہیں، میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، میں تو ایک طفل مکتب ہوں، بہت زیادہ میں جانتا نہیں، یہی لوگ مجھے سکھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں الحمدللہ، اور انہی سے سیکھ کر کے میں کچھ اپنے طرف سے ملا کر اپنے بھائیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ صاحب نے جو بات کہی الحمدللہ، جزاک اللہ، اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں موقع دیا، ہمیں ہماری اگوائی کو آپ نے تسلیم کیا، عوام کو بتایا کہ ابھی عوام کو علماء کی ضرورت ہے، چاہے وہ امام کی حیثیت سے ہو یا نہ ہو۔ آخری بات کہتا ہوا چلوں کہ علماء کا احترام آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک کہ آپ علماء کا احترام کریں گے، چاہے وہ ذمہ دار حضرات ہوں، بالخصوص میں ذمہ داروں کی بات کرتا ہوں، تم سے اور تمہاری اولادوں سے زیادہ اہم ہے علماء، اس لیے کہ ان کی عمریں جو بھی ہیں اس منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے وہ پوری آزادی کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت یا اولادوں کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس منبر رسول میں کھڑے ہو کر کے آپ کو للکار سکے۔ ان کا احترام کیجئے، ان کو آزادی دیجئے، غلام نہ بنائیے۔
ضرورت سے زیادہ بندشیں نہ لگائیے، ان کو آگے بڑھائیے۔ یہ جب تک کہ آگے بڑھیں گے اس میں آپ کا نام روشن ہوگا، قوم کی خدمت کریں گے آزاد رہ کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا ہے غلامی کے لیے نہیں دیا ہے، آزاد۔ اور میں علماء سے بھی کہوں گا کہ علماء حضرات آزاد رہیں، آزاد، غلام نہ بنیں، کیونکہ غلام بننے سے تم اپنے علم کو بیچ رہے ہو اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے۔ اللہ الرزاق ہے۔ تو بھائیو بڑا اچھا لگا، قابل قدر ہمارے مسجد محمدی کے ذمہ داران قابل تعریف، میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کو اسی قسم کے تربیتی پروگرام کرنے کی مزید توفیق عنایت فرماتا رہے۔ اور آپ حضرات جو ہے وہ آئیں، اپنی بہن بیٹیوں بیویوں کو لائیں، محلے کی لائیں اور اپنے بھائیوں کو لائیں اور بتلائیں کہ ہم عوام سے جو خطاب کرتے ہیں وہ ذاتیات پہ نہیں کرتے ہیں، ہم اصولیات پہ کرتے ہیں، اور وہ صرف اللہ اس کا رسول ہے۔ اس کے علاوہ ہم نہ کسی کو جانتے اور نہ ہم کسی کو پہچانتے۔ ادب اور احترام یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اطاعت اور اتباع یہ اپنی جگہ ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انتہائی معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ اگر میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہوں کم علمی کی بنیاد پر تو میں ان کو واپس لیتا ہوں، اور اگر اس لائق ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الہی کم سے کم اس کم علم کی زبان سے ایسے جملے تو نے نکلایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشکر الفاظ کے لیے حسن صاحب کمیٹی